بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوكَلُ أَيْضًا مِنَ الصَّيْدِ مَا قَاتَلَهُ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالسَّهْمُ وَكُلُّ مَا فِيهِ نَسْلٌ مِنْ حَدِيدٍ إِلَى آخِرِ۔ ابھی تک ہماری ساری بات چلی تھی کہ ایک قلب معلم تھا، آپ نے اس قلب معلم کو ایک شکار کے پیچھے چھوڑا، 5 شرائط اور بھی تھیں، اور وہ ان شرائط کے ساتھ اگر قلب معلم شکار کرتا ہے اور وہ شکار مردہ بھی پایا جائے تو بھی وہ حلال ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ آج کا درس قلب معلم کے علاوہ آپ نے کوئی تیر مارا، کوئی نیزہ مارا، کوئی تلوار ماری، کوئی ایسی چیز کہ جو اور چیزیں بھی جن کے ذریعے شکار کیا جا سکتا تھا، اب اس کے بارے میں بحث ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا نا بالکل سیدھا فیصلہ کہ آپ نے تیر مارا کسی پرندے کو یا فائر مارا، وہ گر گیا، آپ گئے، وہ پرندہ بھی زندہ تھا، واجب ہے کہ اس کا باقاعدہ تزکیہ کریں، اس کو ذبح کریں، بعد میں وہ حلال ہوگا۔ آپ نے اس کو زندہ پکڑا، مستقر الحیات تھا، آپ اس کا تزکیہ کر سکتے تھے، اس کو ذبح کر سکتے تھے، اور نہیں کریں گے مر گیا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا طے شدہ۔ لیکن اگر آپ ایک تیر مارتے ہیں اور وہ تیر جا کے اس پرندے کو لگتا ہے یا جانور کو لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو یہ مردہ جس کو آپ نے باقاعدہ اس انداز میں ذبح نہیں کیا جیسے ہم روٹین میں جانوروں کو یا پرندوں کو ذبح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بھی حلال ہو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ انہی شرائط کے ساتھ۔ کون سی؟ کہ تیر مارتے وقت اس نے تسمیہ پڑھا ہو، اسی طرح اس نے خود مارا ہو، خود بخود بندوق نہ چل گئی ہو، پھر وہ مارنے والا مسلمان ہو یا حکم مسلم میں ہو، پھر آخر ہی پھر وہی ساری شرائط آ جائیں گی۔ بس اگر بندوق خود بخود چل گئی ہو، جیسے ہم نے کہا تھا قلب معلم کو اس نے نہیں چھوڑا، خود بخود چھوٹ گیا اور شکار کر لیا تو وہ حلال نہیں تھا، بندوق سے گولی نکل گئی فرض کرو کسی وجہ سے اور وہ کسی پرندے کو لگی، وہ مر گیا تو بھی حلال نہ ہوگا، چونکہ اس نے تو نہیں ماری۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اس سے مربوط بحث ہے۔ فرماتے ہیں وَيُوكَلُ أَيْضًا مِنَ الصَّيْدِ۔ ابھی تک تو ہماری گفتگو تھی ساری کی ساری قلب معلم کے بارے میں۔ اب اگلی بحث یہ ہے کہ اگر آپ قلب کے علاوہ کسی اور آلہ کے ذریعے کوئی شکار کرتے ہیں تو یوکل ایضاً، یہ ایضاً کا کیا ہے کہ جیسے قلب معلم میں ہم نے کہا تھا کہ ان شرائط کے ساتھ وہ شکار کرے تزکیہ کی ضرورت نہیں، وہ حلال ہوگا، اسی طرح وہ شکار بھی کھایا جا سکتے حلال ہے۔ ما قاتلہ السیف، کہ جس کو آپ نے تلوار کے ساتھ اس کا شکار کیا اور وہ مر گیا، والرمح، یا آپ نے کسی اور نیزہ مارا اور اس نیزے کی وجہ سے وہ شکار مر گیا، والسہم، یا آپ نے کوئی تیر پھینکا اور اس پھینکنے سے وہ مر گیا، بلکہ کل ما فیہ نسل من حدید، بلکہ بات ان 3 کی نہیں ہے، ہر وہ شے کہ جس کی نوک پر نسل کہتے ہیں اردو میں پھل کو یا پھالا کو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو پولیس والوں کے پاس بڑی بڑی گنیں ہوتی ہیں، اس گن کے بالکل سامنے جہاں سے گولی نکلتی ہے ایک تلوار، وہ چھری نما چیز لگی ہوتی ہے، یعنی وہ اصل پھل ہوتا ہے، یعنی ایک آگے سے اتنی ساری چیز لگاتے ہیں جو کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے اس سرے پر نسل ہو، یعنی کوئی پھل نما، یعنی ایسی چیز لگی ہو کہ جو
کی چیز کو چیر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ بہرحال آپ نے اس کے ذریعے اس پر حملہ کیا اور اپنا اس کا شکار کیا، اور وہ شکار آگے مر گیا، تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، البتہ ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں آ رہی ہیں۔ سواء خرق ام لا، چاہے آپ نے اس چیز کے ذریعے وہ تلوار یا نیزہ یا جو بھی پھل والی چیز تھی آپ نے اس کو جو مارا، چاہے وہ اس کو چیرے خرق کرے، ٹھیک ہے جی، کاٹے یا نہ، لیکن لگے صحیح اس میں۔ حتی لو قاطعہ بنصفین، حتیٰ کہ آپ نے اتنا تیز وار کیا کہ اس نے اس شکار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اختلفا ام اتفقا، چاہے دونوں اس سے برابر برابر ہوں یا ایک طرف زائد ایک طرف کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تحرکا ام لا، چاہے دونوں حصے وہ اس وار کے بعد حرکت کریں چاہے نہ کریں، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو بھی بعد میں پڑھ رہے ہیں اگر ہے تو بھی فرماتے ہیں حلا، وہ دو حصے بھی ہو جائیں تو بھی وہ دونوں کے دونوں حصے حلال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جو اللہ، لیکن ہاں ایک صورت ہے، وہ کون سی؟ توجہ میری جان، آپ نے ایک جانور پر ہم وار کیا شکار کرنے کے لیے، مثلا ایک ہرن تھا، آپ نے جو تلوار ماری وہ لگی اس کے پیٹ میں، اسی کمر پر، ایک حصہ وہ ہو گیا کہ جس کی طرف سر تھا، ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں سر نہیں تھا۔ اب ذرا غور کرنا، الا ان یکون ما فیہ الراس، اگر فرض کرو آپ نے اس کا شکار کیا کسی تیز چیز سے اور وہ ہو گیا دو حصوں میں تقسیم، لیکن ایک حصہ وہ ہے کہ جس کی طرف سر ہے، جو سر والا حصہ ہے مستقر الحیات، اس میں حیات، یعنی آپ نے وہ بالکل اس کے آخری ٹانگوں کے قریب جا کر وار کیا کہ باقی حصہ آگے ہو گیا اور آخر میں فرق کرو ٹانگیں کٹ گئیں، اور وہ ایسا ہے کہ جو مستقر الحیات ہے کہ وہ ابھی آدھا دن یا کافی دیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے فَيُزَكَّى، تو پھر اس سار والے حصے کو دوبارہ تزکیہ کرنا ہوگا، تب حلال ہوگا۔ وَيَحْرُمُ الْآخَرُ، اور جو بعد والا حصہ ہے ادھر والا وہ میتہ کے زمرے میں آ جائے گا اور وہ حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح فرماتے ہیں وَالْمِعْرَاض وَنَحْوُهُ مِنَ السِّهَامِ الْمُحَدَّدَةِ الَّتِي لَا نَسْلَ فِيهَا، معراج یہ میری جان کسی تیر کی قسم ہے، کیونکہ عرب زمانوں میں تیروں کا جنگیں ہوتی ہیں، تیروں کے بہت سارے اقسام ہوتی ہیں، تو ایک قسم یہ بھی تھی کہ اس کو کہتے تھے معراج۔ تیر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، آگے چھرے نما کٹ بنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سے اور اس طرح کے پر بنے ہوتے ہیں، دو تین، یہ مختلف عجائب گھر میں ہم نے دیکھے ہیں جو پرانے زمانے کے تیر پڑے۔ معراج یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس کونے کو بھی جیسے کیل نما ہوتا ہے تیز کر دیتے ہیں، اس کو بھی کوئی یعنی کٹ نہیں ہوتی بلکہ گول قسم بناتے ہیں اور وہ بھی جا کر لگتا ہے۔ اس زمانے ہوگا کوئی المحددہ کہ جس کو تیز کیا گیا ہے، یعنی نوکدار ہے، لا نسل فیہا، اس میں وہ پھل نما، یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو یوں چھری کی طرح کاٹے نہ، بلکہ نوک نما ہے۔ اب وہ معراج بھی ان تیروں میں سے اذا خرق اللحم، اگر وہ اس گوشت کو کاٹ دے، ظاہر ہے اگر یوں تیر ہوگا وہ جا کے لگتا ہے اور وہ گوشت کو کاٹتا ہے، اور اس سے وہ جانور اگر مر جاتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ حلال ہے۔ لیکن فلو قاتل معترضا، اگر وہ تیر ایک دفعہ ہوتا ہے نا، تیر کو ذرا غور کرو، یوں جا کر لگنا اور اس نے اس گوشت کو کاٹ دیا، لیکن ایک دفعہ کہ تیر یوں نہیں لگا، تیر یوں جا کے لگا ہے، یعنی 2-2.5 فٹ کا جو تھا اس کی نوک نہیں لگی اس کو بلکہ یوں اس کا جسم جا کر ٹکرایا اور جس کو ہمیں چوٹ ماری اس نے، اور اس سے اگر وہ مر گیا لم یحل، پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں
दून अल मुसक्कल, या कोई और भारी चीज, कल हाजरे, जैसे आपने कोई पत्थर मारा, उस पत्थर लगने से वो मर गया। अब पत्थर कोई काटता या चीरता तो नहीं है इस तरह। वल बंदूक, या आपने कोई और गोली टाइप, कोई और मिट्टी की चीज या कोई ऐसे उसको मारी जो उसको जाकर लगी और नतीजा है कि वो मर गया। फ़इन्नहु ला यहिल्लु, फिर भी वो हलाल न होगा। व इन खारा का, चाहे वो गोली ऐसी हो कि वो बाकायदा उसको काट दे और उसके जिस्म में लगे। वकान अल बंदूक, और वो हो भी मिन हदीद, लोहे से, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि दर हकीकत उसकी मौत उस चोट लगने से हुई है। इसी तरह फरमाते हैं अन्ना दबूसा बेहुक्मिही, दबूस क्या कहते हैं, यानी कोई भी जिसको हम अब असा, डंडा, कोई बड़ी सी लकड़ी, कोई ऐसी चीज उसको मारी कि उसको भारी चीज लगी और उसने उसको मार दिया, तो ये भी उसी के हुक्म में है। क्या मतलब, यानी न उसमें कोई आगे उसकी नोक बनी हुई थी, न उसका आगे फलनुमा चीज की जो काटने का असली था। जैसे लकड़ी के डंडे होते हैं, आपने एक डंडा मारा और वो चीज वहां पर मसलन मर गई, तो ये भी हलाल न होगी। हाँ, इल्ला अन यकूना मुहद्ददन, लेकिन अगर ऐसी चीज थी कि जो मुहद्दद थी, जो आखिर में वो तेज थी, जैसे तेज धार बनाते हैं, कोई ऐसी चीज बनी हुई थी कि यस्लुहु लिल खार, कि जो उसके उस गोश्त को काटने में, चीरने की, यानी इस अंदाज में उसको तेज किया गया था कि उस गोश्त को चीर सकती है, फिर अलबत्ता हलाल होगा। वह इन लम यखरुक, चाहे वो खर्क ना भी करे, लेकिन एक उसमें सलाहियत थी, फिर भी ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जनाब आप अगर तलवार के ज़रिए शिकार करते हैं, नेज़े के ज़रिए करते हैं, फलां चीज़ करते हैं, और वो इस अंदाज में आप शिकार करते हैं, जब उसको लगता है तो वो शिकार मर जाता है, तो हमने कहा मर भी जाए तो भी वो हलाल है। तो कुल्लु ज़ालिका मा तस्मिया, वो हलाल कब होगा? वो जैसे कल्ब मुअल्लम के साथ था कि सिर्फ कल्ब का, मुअल्लम का पकड़ना काफ़ी नहीं है, 4-5 और शराइत थी। यहाँ भी सिर्फ तलवार लगने से मर जाना या तीर लगने से मर जाना, इससे वो हलाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मा तस्मियत इंदर राम, जब आप तीर फेंक रहे हैं या नेज़ा मार रहे हैं या तलवार मार रहे हैं, तो उस वक्त तस्मिया यानी जिक्रुल्लाह भी करे। औ बादहू कब्ल अल इसाबा, या बादर राम यानी मारने के बाद, लेकिन उसको लगने से पहले अल्लाह अकबर कह दे, जिक्रुल्लाह कर दे, तो भी ठीक है। लो तारा का हो आमदन, लेकिन अगर कोई बंदा नेजा तो मारे, तीर तो मारे या तलवार चलाए, लेकिन आमदन तस्मिया को तर्क कर दे, तो हमने कल क्या कहा था? वो जैसे वहां हराम है, यहां पर भी हराम। औ सहवन, भूल जाए तो फिर उसका हुक्म ही होगा जो उसमें था। औ जहलन, जालन में क्या था? ओ कौलान, बार कहते हैं कि ये मुलहक बिल आमिद है, बार कहते हैं कि मुलहक बिन नासी है, कमा सबक, यानी जो नजरिया हमारा वहां होगा वही जहां है। ठीक हो गया जी। अब तरतीब के साथ, तलवार मारे या नेजा या तीर जो भी फेंके, तो उसके साथ पहली शर्त यह है कि तस्मिया जिक्रुल्लाह करे। नंबर 2, वल कास्द इला सैद, और इसका शिकार का कास्द भी हो, यानी जब ये तलवार मार रहा है या तीर इसने फेंका है तो बाकायदा शिकार का कास्द हो। फलो वक़ा सहमो मिन यदिही, अगर वैसे तीर इसके हाथ से निकल गया, छूट गया, वैसे तजर्बे कर रहा था यूं करके और वो उसके हाथ से निकल गया, फ़क़तलहू, और वो किसी शिकार को मार देता है, वो शिकार हलाल न होगा। क्यों? इसका उसका कसद ही नहीं था। औ कसदर रम्या,
لا لہو، یا اس کا ارادہ یہ تو تھا کہ میں تیر ماروں، لیکن لا لہو لال صید، شکار کا قصد، یعنی یہ تیر تو مار رہا تھا، ویسے آپ نے تجربے کے لیے یا آپ نے اس کو ریہرسل کے لیے تیر مار رہا تھا، تیر مارنے کا ارادہ تھا لیکن شکار کا نہیں تھا۔ قدرتی جب اس نے تیر مارا، آگے سے فرض کرو کوئی پرندہ آ گیا یا کوئی ہرن آ گیا، اس کو لگا اور اس نے اس کو مار دیا، فقاتلو، تو بھی یہ حلال نہ ہوگا، چونکہ اس کا قصد اس کا نہیں تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں او قصدا خنزیرا فاصابا ذبیہ، اس نے جو تیر مارا یا نیزہ مارا باقاعدہ قصد سے، لیکن اس کا قصد تھا کہ میں خنزیر کو مار رہا ہوں، اس کے سامنے خنزیر کھڑا تھا، فرض کرو جب اس نے تیر پھینکا خنزیر کی نیت سے، وہ فرض کرتے ہیں ہٹ گیا اور آگے ہرن آ گیا، لگ گیا اس کو، یہ بھی حلال نہ ہو۔ او ظنہ خنزیرا فبانا سبیہ، ایک جانور بہت دور کھڑا تھا، اس نے اس کو خنزیر سمجھا اور خنزیر سمجھ کے اس کو تیر مارا، فبانا ذبیہ، بعد میں پتہ چلا چونکہ یہ دور تھا کہ وہ تو خنزیر نہیں بلکہ ہرن تھا، تو بھی لم یحل، جتنے ہم نے صورتیں پڑھی ان میں کسی صورت بھی وہ حلال، کیونکہ کہیں اس کا قصد نہیں تھا، کہیں اس کا قصد تیر مارنے کا تھا تو شکار کا نہیں تھا، کہیں اس کا قصد کسی اور شے کا تھا اور وہ اتفاقاً شکار کو لگ گیا، الآخری لم یحل، حلال نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ نعم لا یشترط قصد عینہ، البتہ ایک ہے عین الصید، اس کا قصد کہ یہ جو میرے سامنے پرندہ بیٹھا ہے مثلا سفید رنگ کا، فقط یہی میرا مقصود ہے، اس کا عین قصد کرنا یہ شرط نہیں۔ مثلا لو قصدا فاخطأ فقاتل صیدا آخر، اس کے سامنے بیٹھے تھے دو پرندے، دونوں حلال تھے، اس نے قصد کیا ہے سفید والے کو مارنے کا اور لگ گیا ہے سیاہ والے کو، تھا وہ بھی حلال، تو فرماتے ہیں پھر بھی اگر مر گئے تو بھی حلال ہوگا، چونکہ اس کا قصد صید حلال کا تھا، البتہ اس کا خیال تھا کہ میں سفید والے کو ماروں اور لگ گیا مثلا سیاہ والے کو، تو بھی حلال ہے۔ لو قصدا محللا و محرما، اس کے سامنے بیٹھے تھے دو پرندے، ایک حلال تھا جس کا گوشت کھانا اور ایک کا حرام تھا، اب اس نے دونوں کا قصد کیا، ٹھیک ہے جی، کہ ان میں سے دونوں کو میں نے ایک ہی شکار میں مارنا ہے، اور وہ اگر لگ گیا حلال کو تو جو حلال کو لگ جائے گا تو وہ ہو حلل محلل، حلال اس کے لیے حلال ہوگا، حرام تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گیا تسمیہ، گول ماتر وہ تیر پھینکتے وقت یا نیزہ پھینکتے وقت، دوسرا ہو گیا قصد، شکار قصد، نمبر 3 والاسلام، جو بندہ تیر مار رہا ہے نیزہ مار رہا ہے وہ مسلمان ہو، یہ بھی شرط ہے، یعنی اسلام اور رامی، کہ وہ تیر پھینکنے والا نیزہ پھینکنے والا مسلم ہو، اور بحکم ہی یا مسلم کے حکم، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ اگر وہ طفل ممیز ہے مسلمان کا تو حکم مسلم ہے۔ وَقَلَا، چوتھی شرط، یشترط موتہ بالجار، کہ وہ شکار، وہ پرندہ ہے یا کوئی اور جانور ہے، وہ مرا بھی اسی کے زخم سے ہو، یعنی تیر لگنے کی وجہ سے مرا ہو، تلوار یا نیزہ لگنے کی وجہ سے مرا ہو، کسی اور وجہ سے نہ مرا ہو تو حلال ہوگا۔ نمبر 5 وَأَنْ لَا يَغِيبَ عَنْهُ، کہ وہ جو شکار ہے وہ اس کی نظروں سے غیب بھی نہ ہو، وَفِيهِ حَيَاتٌ مُسْتَقَرٌ، جبکہ اس میں حیات بھی حیات مستقر ہو، اگر نظروں سے اوجل ہو گیا اور حیات مستقرہ تھی پھر بھی حلال۔ اور نمبر 6
इम्तिनाउ अल-मक़तूल, जिस शिकार का शिकार किया है वो चाहे परिंदा था या कोई और जानवर, वो अपना दिफा भी कर सकता हो, यानी अहली भी न हो। ठीक हो गया जी। वलव इश्तरका फीहि आलता मुस्लिमिन व काफिर, अगर एक शिकार में दो आले शरीक थे, कैसे? एक तीर इसने मारा, एक तीर उसने मारा, दो लोगों ने तीर फेंके, दोनों तीर उसको लगे, वो शिकार मर गया, लेकिन एक का फेंकने वाला मुसलमान था और एक का काफिर। शिकार को जो दो आला सैद लगे हैं, उनके फेंकने वालों में से एक मुसलमान, एक काफिर। एक सूरत हो गई। नंबर 2, आओ कासिदुन वगैरह, दोनों मुसलमान थे, लेकिन एक ने कासदन फेंका है कि मैं उस शिकार को शिकार कर रहा हूं, उस जानवर का, और एक ने बगैर कस के। 2 हो गए। नंबर 3, आओ मुसम्मिन वगैरह, एक ने तस्मिया पढ़ा और एक ने तस्बिया न पढ़ा, एक ने जिक्रुल्लाह किया और दूसरे ने जिक्रुल्लाह न किया। वबिल जुमला, बल्कि यूं कहें फ़आलतुन जामिउन लिशराइति वगैरह, यानी यूं कहें कि एक शिकार को दो आले जाकर लगे हैं, लेकिन एक आला सैद ऐसा था कि जो तमाम शराइत उसमें पाई जाती थी, बाकायदा उसमें उसका काटने वाला भी था, तस्मिया भी पढ़ा गया, कसद भी था, मुस्लिम भी था, फुला फुला फुला, जबकि जो दूसरा लगा है उसमें वो शराइत लगे, दोनों तीर हैं, लेकिन एक तीर जामे शराइत हिल्लियत था और एक नहीं था। लम यहिल्ला, ऐसा जानवर, ऐसा शिकार हलाल न होगा। हाँ, इल्ला अन यअलम या अन यअलम अन जरहल मुस्लिमे औ कल्बिही हुवल कातिल, मगर ये कि इल्म हो जाए, जन की बात नहीं है, इल्म यकीन हो जाए कि जो मुसलमान ने जख्म लगाया था दर हकीकत इस जख्म से वो मरा है। औ कल्बहू, या फर्क करो, आगे मिसाल दे रहे हैं कि 2 कल्ब छोड़े गए, एक कल्ब वो था कि जिसमें तमाम शराइत मौजूद थी और एक में नहीं थी। इल्म हो जाए, यकीन हो जाए कि जो कल्ब जामिउ शराइत था उसके काटने से दर हकीकत मरा है, हुवल कातिल खासा, तो फरमाते हैं फिर अलबत्ता वो जानवर हलाल होगा। वइन कानल आखर मुईनन अला इस बात, अगरचे दूसरा आला भी उस शिकार को पकड़ने में या काबू करने में मददगार था। अब गौर करो, एक जानवर पर 2 तीर मारे गए, एक तीर लगा है फर्क करो उसकी टांग में तो वो गिर गया, ठीक हो, और दूसरा लगा है उसके सीने में जिसकी वजह से मर गया। अब टांग पर लगने वाला हो जाएगा मुईन, और जो सीने में लगा है जो उसकी मौत का सबब है वो फर्क करो जाम में उस शरायत था तो भी हलाल। या 2 कुत्ते छोड़े, जो कल्ब छोड़े, एक उसको पकड़ने में मददगार तो था, लेकिन जो असल मौत वाकई वो उस कल्ब के काटने से हुई कि जो जाम उस शरायत था, फिर भी हलाल है। ठीक हो गया, आज खत्म। आगे फरमाते हैं और मसला, कोई बंदा, तवज्जो आजान, किसी के तीर चोरी करके शिकार कर ले, या किसी का कल्ब मुअल्लम था ये चोरी उसके घर से उसको छोड़ कर ले जाए और शिकार कर ले, यानी जो आलाए सैद है वो गस्बी है और इससे वो करता है शिकार। यहाँ पर दो सवाल हैं, आया गस्बी आला से शिकार करना जायज़ है या जायज़? इसमें कोई शक नहीं कि वो तो हराम है, क्योंकि माल गैर में तसर्रुफ करना बगैर इजाज़त के हलाल नहीं। फिर दूसरा सवाल,
چلو اس نے جو عمل کیا وہ تو حرام ہو گیا، اب جو شکار پکڑا ہے وہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ حلال بھی ہوگا، اس کی ملکیت میں بھی ہوگا، البتہ جو دوسرے کا آلہ استعمال کیا ہے اس پر واجب ہے کہ اگر اس کی اجرت ہوتی ہے تو اس کو اس کی اجرت دے، کیونکہ اس نے مال غیر میں تصرف کیا ہے بغیر اذن مالک۔ یحرم الاصطیاد، حرام ہے شکار کرنا، یعنی فعل عمل شکار، خود فعل حرام ہے، بالآلۃ المغصوبۃ، کسی کا آلہ غصب کر کے، چوری کر کے، جیسے میں نے مثال دی، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ لِقُبْحِ التصرف فی مال الغیر بغیر اذن ہی، چونکہ بغیر اذن مالک کے کسی کے مال میں تصرف کرنا قبیح ہے عقلاً اور حرام شرعاً۔ وَلَكِنْ لَا يَحْرُمُ الصَّيْدُ بِهَا، لیکن اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، غلط کرتا ہے، کسی کا آلہ چوری کر کے یا اسے چھین کر شکار کرتا ہے، وہ تو حرام ہو گیا، لیکن جو شکار ہے وہ اس سے حرام نہیں ہوگا، اور جو شکار کرے گا یہ شکاری اس شکار کا یملکہ، مالک بھی بن جائے گا۔ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْآلَّةِ، وہ جس نے کسی کا آلہ غصب کر کے شکار کیا ہے، اگرچہ اس نے فعل حرام کیا ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ اس کو اس کے آلہ کی اجرت دے۔ اب چاہے اس نے اس کا قالب اس کے گھر سے کتا چھوڑ کے لے گیا اور شکار کیے تو اس کی اجرت دے، او سلاحاً، جو اس بیچارے کے کوئی تیر شیر پڑے تھے وہ اٹھا لیے، جو اس کا نیزہ اٹھا لیا مثال کے طور پر، تو اس کی اس کو اجرت دے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، توجہ میری جان، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کلب معلم کو ہم نے تمام شرائط کے ساتھ چھوڑا اور اس نے شکار کیا ہرن کا، اور ہرن ہمارے جانے سے پہلے فرض کرو مر گیا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، لیکن کلب چاہے معلم ہو یا غیر معلم ہے تو نجس العین، تو جہاں اس کا منہ لگے گا، جہاں اس جو کاٹے گا تو وہاں اس کے منہ کی رطوبت لگی یا نہیں لگی؟ تو جہاں لگی ہوگی یہ تو نجس العین ہے، تو اس جگہ نجس ہوگی، آیا اس کو دھونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہونا اور چیز ہے لیکن نجس ہونا تو اور چیز ہے، یہ مسئلہ یہ ہے۔ شہید فرماتے ہیں یجب علیہ غسل موضع العزت من القالب، کہ شکار کی جسم کی جس جگہ پر اس کالب نے کاٹا تھا، اور جہاں سے پکڑا تھا، ظاہر اس کو منہ سے پکڑے گا نا، زخمی کرے گا تو یہ نجس العین ہے، تو اس جگہ کو دھونا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالب نجس العین ہے، تو جب نجس العین کی رطوبت لگی تو وہ جگہ نجس ہو جائے گی، لہذا اس کو دھونا واجب ہے۔ اور ادھر حکم آیا فَكُلُوا، جو کلب معلم نے شکار کیا حلال ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر اس کا منہ لگا ہے اس جگہ کو دھو لیں، پاک کر لیں، اور باقی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ وقال الشیخ، البتہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا یجب، کہ نہیں، بے شک جس جگہ اس کا منہ لگا بھی ہے، اس نے کاٹا بھی ہے، تو بھی اس کو دھونا کوئی واجب نہیں ہے۔ وجہ اس لیے لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِالْعَقْلِ مِنْهُ، چونکہ حدیث میں آیا ہے اِذَا صَادَ الْقَلْبُ وَقَدْ سُمِّيَا یا قَدْ سَمَّا فَلْيَأْكُلْ، روایت میں جو ہے اس میں اس پاک کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان شرائط کے ساتھ کلب کو چھوڑا تھا اور شکار کیا، بس فَلْيَأْكُلْ، اس کو کھا لے، وہاں پر کوئی پاک کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ من غیر عمر بالغافل، ٹھیک ہو گیا جی۔
व इन्नमा यहिल्लु मक़तूल, बहरहाल वो मक़तूल हलाल है जो मक़तूल भी है। मुतलका से मुराद चाहे वो आला आला यानी वो कालब था जिसके जरिए शिकार किया, या कोई असलहा था यानी कोई तीर और तलवार थे, उसके जरिए से फर्क नहीं पड़ता। इज़ा अदरकहु मय्यतन, जब आप जाते हैं और वो शिकार आगे मरा हुआ हो, चाहे वो कल्ब के जरिए मरा था या उसके जरिए, ठीक हो गया। आखिरी मसला का जान ये है कि आपने एक जानवर को तीर मारा, जानवर गिर गया, आप जब जानवर तक पहुंचे, उस शिकार तक पहुंचे, तो वो अभी तक जिंदा भी था, हयात भी हयात मुस्तकर थी कि आप उसको इतना टाइम आपके पास है कि आप उस जानवर को ज़बह कर सकते हैं, फिर वाजिब है कि उसका तज़किया किया जाए। आपने तीर मारा, एक परिंदे को लगा, परिंदा नीचे गिरा, आप उस परिंदे पर पहुंच गए, अभी तक वो परिंदा जिंदा था और उसमें इतनी हयात थी कि आप बड़े आराम से उसको ज़बह भी कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत में वाजिब है कि उसका तज़किया किया जाए, और सिर्फ पहली बात में न रहें कि मैंने जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर फेंका था और फलां, वो अपने मकाम पर था। अगर आपके जाने तक मर जाता तो हलाल था, लेकिन अब जब आप पहुंच गए और वो जिंदा भी है, मुस्तक़रुल हयात है, ज़बह भी कर सकते हैं, फिर वाजिब है कि उसका तज़किया किया जाए। ठीक हो गया। लौ अदरका ज़ुस्सहमे अविल कल्बे अस्सैदा, अगर रुस्साम और जिसने तीर मारा था, अविल काल्ब या जिसने काल्ब को छोड़ा था, अगर वो उस सैद को पाता है, यानी क्या कि ये यहां से गया और वो शिकार पर जो परिंदा या जो उसने जानवर पकड़ना था ये पहुंच गया, मा इसराइही इलैहि, यानी इसने जल्दी उस तक पहुंच गया, हालल इसाबा कि उधर उस कुत्ते ने काल्ब ने उसको पकड़ा और इधर ये भी जल्दी से उसके ऊपर पहुंच गया, या इसने कोई तीर मारा, उधर से परिंदा नीचे गिरा और इधर ये भी जल्दी से वहां पर पहुंच गया। खूब, अब जब ये पहुंचा है हयातुहु मुस्तकर्रा, और वो परिंदा या वो दूसरा कोई बड़ा जानवर था तो वो मुस्तकरुल हयात था, यानी उसमें अभी इतनी जिंदगी थी कि वो कुछ देर, यानी एक होता है ना बिल्कुल तड़प रहा हो, आखिरी लम्हात है ना, बल्कि इतनी थी कि अभी कुछ देर वो जिंदा रह सकता है, और इधर ये भी पहुंच गया। ज़क्का हो, क्या वाजिब है, ये है उसका अब बाकायदा छुरी के साथ उसको ज़बह करेगा, चूंकि जल्दी जल्दी वहां पर पहुंच गया। वइल्ला युसरे, अगर इसने जल्दी न की, लफ्जों को समझना है क्या, यानी जल्दी करता तो पहुंच सकता था, लेकिन इसने आमदन जल्दी नहीं की, और लम युज़क्के, या पहुंच तो गया लेकिन तज़किया का वक्त होने के बावजूद भी इसने तज़किया न किया, हरमा, वही शिकार हराम हो जाएगा। इनित्तसाज़मानु बिज़बहि, कि अगर इतना वक्त था कि ये ज़बह करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, अब वो हराम है, वो मैता के हुक्म है, वो हलाल नहीं है। फलम ये फलता बात। लेकिन लो कसुर ज़मानु अन ज़ालिक, लेकिन अगर जब ये पहुंचा तो इसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि जितना एक शय को ज़बह करने के लिए लगता है, यानी इससे भी वक्त कम था। फल मशहूर हिल्लुहु, तो फिर मशहूर क्या है कि अब वो जानवर मर जाए तो वो हलाल है, इसलिए कि जो ज़ब्ह के लिए वक्त दरकार होता है वो वक्त ही इतना उसके पास नहीं था। वह इन कानत हयातुहु मुस्तक़र्रा, चाहे उसका हयात मुस्तक़र भी क्यों ना हो।
کوئی کہے ادھر آپ کہتے ہیں حیات مستقر ہے تو تزکیہ واجب ہے، یہاں کہتے ہیں حیات مستقر ہو لیکن ذبح کے لیے ٹائم نہ ہو تو پھر حلال ہے۔ فرماتے ہیں لا منافات، اس میں کیا منافی ہے کہ ایک طرف وہ مستقر الحیات ہو اور دوسری طرف ہم نے جو کہا ہے کہ قصور الزمان عن تزکیتہ، کہ اس کو تزکیہ کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنا وقت اس کے پاس نہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور مستقر الحیات تو ہو لیکن ذبح کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا وقت نہ ہو، اس میں کوئی منافات نہیں ہے، البتہ ما حضور الاعلیٰ، جبکہ اس کے پاس اعلی تزکیہ یعنی اعلی ذبح بھی ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّ استقرار الحیات منعتہ الامکان، استقرار حیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امکان حیات، کہ امکان میری جان اور ہوتا ہے، وقوع اور ہوتا ہے، امکان کا ظاہر تو اسی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے امکان ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مُمْكِنٍ بِوَاقِعٍ، ہر ممکن، ہر شے کا ہو سکتا ہے چیز دائرہ امکان میں ہو لیکن محل وقوع میں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مستقر الحیات، مستقر الحیات کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ دیر زندہ رہے لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ رہے، فوری طور پر ختم ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ختم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آخری یہ ہے کہ لو کان عدم امکان زکاتہ لغیبت الآلۃ التي تقع بها الزکات، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس جانور کو ذبح کرنا کے لیے وقت نہیں تھا، امکان نہیں تھا، وہ کیوں نہیں تھا؟ عدم امکان ذبح کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھی لغیبت الآلہ، اس کے پاس وہ آلہ نہیں تھا، یعنی وہ چھری نہیں تھی، ہم یوں کہیں گے اپنی زبان میں کہ جس کے ذریعے اس نے تزکیہ کرنا ہے وہ غائب تھی، مل نہیں رہی تھی، او فقدہا، یا مفقود تھی، سرے سے تھی ہی نہیں، کہ یفتاق علی زمان طویل، کہ اس کو اگر تلاش کرنا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے عادتاً، اب اتنی دیر آنا اور جانا، اب اگر وہ مر گیا تو یہ جانور حلال۔ اب اس نقطے پہ غور کرنا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں چھری تھی لیکن وقت اتنا نہیں تھا کہ یہ ذبح کر سکے پھر وہ حلال ہے، لیکن اگر سیرے سے اس کے پاس چھری ہی نہیں تھی، پہنچ تو گیا شکار پر، اب چھری تلاش کر جاتا ہے تو گھنٹہ آدھا لگتا ہے، اتنی دیر میں وہ مر جائے گا، یا مل نہیں رہی تھی لیکن پہنچ گیا، یعنی وقت تھا کہ ذبح کر سکتا ہے لیکن آلہ نہیں تھا، اب اگر وہ مر گیا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔